ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الذل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله
صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکسب کسب العامل اذا نصح صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تن تنہا اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، دادا ہے، گنج بخش ہے، بگڑیاں بنان والا ہے، الغرض تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. حمد و ثنا کے بعد انگنت اللہ تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام ہادی و رہبر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قدس و متحرک تیرے خان توڑا درود و سلام. حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد اج دے مختصر جمعے دے خطبے دے اندر مزدوراں دا حق ادا کرنا چاہیے ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئے گی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرے سبھی سانو سارے اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. خطبے کے اندر جو آیات سورۃ القصص کی تلاوت کی نے اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیتا ہے. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، شہر کے دوجے کنارے کو ایک بندہ بھجدیا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا کہ اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو تم جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتوں چلا جا. تو اس وقت کا واقعہ ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کولوں ایک بندہ قتل ہو گیا. قرآن سے واقعہ سنیا ہے خطبے کے اندر بھی کہ اس کا اگلا پیر ہے. کہتا میں تمہیں اپنا سچا خیر خواہ سمجھدا تو تمہیں مشورہ دے رہا تم اس کو چلا جا، بچ جائے. تم بندہ آنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے بالکل نقشہ قرآن سے کھینچ دیا. پھر آیا قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام ڈردیا ہوئے اتوں بھج پے موت کے خوف تو. کہنے لگے اے پروردگار تو مینوں ظالماں دے گروہ کو بچا لے. اور جدو مدین کی طرف متوجہ ہوئے یعنی کہ اتنے پہنچے تو کہنے لگے کہ مینوں امید ہے کہ میرا رب مینوں سیدھی راہ تے لے کے جائے گا. جدو مدین کے کنویں تے پہنچے آیات جو میں خطبے کے اندر بیان کی اس کا ترجمہ ہے کہ جدو مدین دے اس کنویں تے پہنچے کہ دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت اپنے ریوڑ میں پانی پلا رہی ہے، خود بھی پی رہی ہے، ریوڑ میں بھی پانی پلا رہی ہے. اور دو عورتوں نے دیکھا
کہ جڑیاں دور الگ کھڑیاں نے اپنے ریبل نو بھی اور آپ بھی بذات خود اپنے ریبل نو بھی اور آپ بھی علیحدہ دور کھڑیاں نے اس میں، اور جانور پانی دیکھ کے بھج رہے ہیں اور وہ انہوں نے روک رہی ہیں، آپ کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ جدو وہ سارے چلے گئے تو پوچھا کی مطلب تسی پانی کیوں نہیں پلا؟ کہ جتنی دیر تک کہ پانی پلاندے ہیں اسی اتنی دیر تک قریب نہیں آ سکتے، اپنے ریبل کو پانی نہیں پلا سکتی، اسی آپ بذات خود پانی نہیں پی سکتی۔ جب یہ چلے جاندے نے وہی وجہ کہ سارے باپ بڑے بوڑھے نے، ضعیف نے، وہ آ کے یہ مشقت کا کام نہیں کر سکتے، اس لیے اسی گھروں اپنے ریبل کو پانی پلانے واسطے کی۔ پوچھے بھی مسئلہ کی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ پانی جڑا نکالن والا ڈول ہے تو بڑا وزنی ہے، ساڈے کو کھچیا نہیں جاتا، یہ 2-3 بندے رل کے اس کو کھچ سکتے ہو بندے ہوں گے، تو اسی یہاں کا پانی جڑا بچیا پچھیا تھلے ڈل پہ ہے، اسی وہ اپنے جانوروں کو پلا کے تے اسی گھر چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف یعنی کہ ایک درخت کی طرف آ گئے اور اتنے بیٹھ کے کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھی بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیرا محتاج ہو گیا ہوں، میں فقیر ہو گیا ہوں، میری طرف کوئی بلائی جڑی ہے نا بھیج دے جڑا میرا خیال کرے۔ انہوں نے بچوں کیونکہ وہ تو چلیاں گئی سی پانی پلا کے چلیاں گئی، واپس دوبارہ آئی ہے تو وہ آ کے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، انہاں دونوں عورتوں کے وچوں ایک عورت شرم و حیا کے نال چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ جڑا تسی ساڈے جانوراں نوں پانی پلایا ہے اسی تمہیں وہ اجرت دیں۔ کتنا معمولی کام۔ انبیاء کرام نے سانو دسیا کہ جدو بھی کسی کو کام لینا ہے وہ اجرت اس کو دینی ہے۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کول پہنچے، انہوں نے سارا حال اپنا بیان کیتا تو کہنے لگے تسی ہن ڈرو نہ، اللہ نے تمہیں ظالم قوم کے کولوں نجات دلا دیتی ہے، تے انہوں دونوں میں ایک نے کہا کہ ابا جی تسی انہوں مزدوری واسطے رکھ لو کہ روز بکریاں چران تے کہ پانی پلا کے لے آؤ، بکریاں چران واسطے مزدوری تے رکھ لو، کیونکہ جنہوں تسی اجرت تے رکھو گے وہ انہوں تو بہتر نہیں ہون گے، یہ انہوں تو بہتر ہے۔ ایسا مزدور جو امانت دار بھی ہوئے اور شرم و حیا کا مالک بھی ہوئے، انہیں نظر اٹھا کے دیکھیا بھی نہ ہوئے، ایسا مزدور ابا جی ملنا نہیں۔ تو کیا انہوں نے باپ نے میں اپنی انہاں دونوں لڑکیاں دے وچوں ایک دا نکاح تواڈے نال کر دینا،
انہوں نے نظر آ گیا کہ ضروری تو یہ ہے کہ مستقل اس کا انتظام کیا جائے، تو مستقل انتظام نکاح کی شکل کے اندر کہ پھر مڑ کے اتنے رہن گے تو سانوں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو انہوں نے باپ نے کہا میں تھوڑا نکاح اپنی ایک بیٹی نال کرنا چاہنا، اور مہر اس کا یہ ہوئے گا کہ تسی 8 سال تک میرا کام کرو گے۔ ہاں اگر از تسی 10 سال پورے کر دو تو یہ تواڈے والوں میرے اتنے احسان ہوئے گا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تانوں کسی مشقت کے اندر پاؤں۔ اگر اللہ نے منظور ہویا کہ اگے چل کے تسی مینوں بہتر آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا خیر یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی، یعنی کہ طے ہوگی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا، 8 سال آپ کے جانوروں کو پانی پلاؤں گا۔ ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں، یعنی کہ 8 سال یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اس پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اسی اس بات کے اللہ نے اپنا گواہ بنایا۔ حدیث پاک کے اندر جو الفاظ خطبے کے اندر بیان کیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الکسب کسب العامل اذا نصب، بہترین کمائی مزدور دی ہے بشرطیہ کہ وہ خیر خواہی اور بلائی دے نال کام والے دا کام انجام دے۔ شرط کی ہے خیر خواہی دے نال، خیر خواہی کی ہے اس کا خیال کردے ہیں، اپنی جیب کا خیال نہیں کردے ہوئے مالک کی جیب کا خیال کردے ہوئے مزدوری کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک خیر الکسب کسب العامل اذا نصب، کہ بہترین کمائی مزدور دی ہے، شرط کی ہے کہ وہ خیر دے جذبے دے نال اپنے مالک جڑا اس وقت وہ کام کر رہا ہے وہ احساس کردے ہوئے مزدوری کرے، شرط لگائی۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھی، مزدور کی مزدوری ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے پسینہ خشک ہونے تو پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ پسینہ خشک ہونے تو پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ اللہ پاک سب عمل کی توفیق دے، اللہ ایسے اعمال تو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اس ظلم کے زمرے چاہیا ہے۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ اللہ رب العالمین اس چیز کا حدیث پاک قرآن پاک ذکر کر رہے ہیں کہ خوف ہے کہ میں ظالم لوگوں سے میرا شمار ہوں۔ لا تخف، میرے اس چیز کا خوف نہیں، نجوت من القوم الظالمین، میرے یہ ہے کہ تو میرے قوم ظالم کو نجات دلا دے۔ تو ظالم کی ہے یہ تو مزدور دی مزدوری نہ دینا سب تو بڑا ظلم ہے۔ تینوں ضرورت ہے
اس بھی ضرورت ہے، اس ضرورت کے پیش نظر ہی دیہڑیاں کر رہے ہیں۔ اگر اس کی اسی مزدوری ادا نہیں کریں گے، 1 روپیہ بھی کم کریں۔ ہاں، اس آیت مبارکہ کے اندر، اس واقعے کے اندر 2 چیزاں قابل توجہ نے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 آپشن دیتے۔ پہلے کیا 8 سال حق مہر کی رقم جڑی ہے وہ موافق تھی کی کام کرنا ہے۔ ہاں، اگر تھی 10 سال کر دو گے تو یہ تھوڑا میرے تے احسان ہے۔ اگر مزدور بذات خود چھوڑ دے تو جائز ہے کہ جی ٹھیک ہے میں کروا چھاڑا۔ ایک زبردستی چھڑانے، زبردستی یہ جائز ہے۔ زبردستی چھڑان کا مطلب یہ ہے وہ پیسے روک کے رکھ لینے، اس کو ادا ہی نہ کرنے، کوئی تھاکا ہار کے بیچارہ کہہ دے ٹھیک ہے جی میں تین معاف ہی کی۔ اور جتنے دن وہ تو مجبور ہو کے اس نے کہہ دیتا ہے اللہ پاک سانو محفوظ رکھے آمین۔ جتنے دن وہ پیسے ادا نہ کیتے کہ اس بندے کا پیسے دین والے کا اس مزدور کے اوپر ظلم ہے اور اللہ رب العالمین ظالم کا ساتھ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اسی مسلمان دا معنی حقیقی ہے اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، مطیع فرما بردار، بے ضرر، فائدہ تو دے سکتا ہے نقصان۔ اگر کوئی بندہ نقصان کر رہا ہے کسی کا تو مطلب کہ ہجے پورا مسلمان نہیں بنے، ہجے پورا مسلمان نہیں بنے، کیونکہ ہجے تو لفظ مسلم اس نے اس کا ہی پورا نہیں کیتا، دین تو پیچھے رہ گیا، باقی معاملات تو پیچھے رہ گئے، احادیث قرآنی آیات تو پیچھے رہ گئی ہیں۔ جڑا لفظ مسلم ہے ہجے تو اس نے اس کا حق ادا نہیں کیتا تو مسلمان کی میں ہو۔ میرے بھائی، اللہ پاک ایسے اعمال، ایسے افعال تو محفوظ فرمائے آمین۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے مزدور دے حوالے نال، اطیب الکسب عمل رجل بیدہ وکل بیع مبرور، طبرانی کی حدیث ہے۔ پاکیزہ ترین مزدوری انسان دا اپنے ہاتھ نال کم کر کے کمانا ہے، اور ہر ایسی تجارت جو دیانت داری نال کرے وہ بھی افضل ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، بندے رکھے نہیں اگے، ایک ہے جیسے ساڈے راجگیری مزدور مستری ہاتھ نال جڑے کام کرتے ہیں، پڑھائی ہو گئے یہ بندے، ایک ہے جنہوں نے بندے رکھے نے وہ تجارت ہو گئی، اور اگر وہ دیانت داری دے نال تجارت کرتا ہے نفع اتنا ہی لیتا ہے جتنا شریعت نے دسیا، کتنا شریعت نے دسیا، کتنا شریعت نے دسیا۔ مختلف اس کے اوپر علماء کرام دے اقوال نے، لیکن اگر بندہ حساب لگان والا ہوئے، اس کو پتہ ہے مثال طور پہ
میری دکان کا کرایہ ہے جی، میرا بجلی کا بل ہے وہ جی اتنا ہے، میرے کو اس دکان کے اندر مال اتنا پیا ہے، میرا مہینے کا مال اتنا بک جاتا ہے اور اتنا منافع ہوتا ہے، لیکن اس منافع دے وچ میرے گھر کا نظام نہیں چلتا۔ کچھ علماء کرام کا یہ ہے کہ وہ سارا حساب لگائے اور 5% یعنی کہ 100 روپیے پیچھے 5 روپیے منافع لے، 10 روپے تک بھی موجود ہے۔ ہوں جڑے 100% جڑی دگنی قیمت وصول کرتے ہیں، ذخیرہ اندوز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ممانعت ہے، یہ حلال رزق نہیں ہے، یہ حلال رزق نہیں ہے۔ چیز اصل لے کے آنی وہ تو اور بات ہے، نقل چیز لے آ کے اصل کی قیمت سے بیچنا، 100 روپے کی چیز 500 کی بیچنی، 400 کی بیچنی، 300 روپیہ منافع، زیادتی ہے اور ظلم، یہ ظلم ہے اور ظالم کا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اور اللہ نے اس پیشے کے اندر برکت بھی بڑی رکھی ہے۔ میں اپنی زندگی کے اندر دیکھا، شاید آپ کو یاد ہے، اتنے ایک بابا جی مچھلی لگایا کرتے سی، ساڈے اتنے محلے دے سی۔ وہ مچھلی کا ریٹ ہوتا بڑا معقول جہا ہوتا سی اور سب تو زیادہ مچھلی وہ بھائی بابا ویچتا ہوتا سی، فوت ہو گیا، اللہ کی مغفرت کرے۔ سب تو زیادہ منافع بھی انہیں لے جانا، سب تو زیادہ مال بھی انہیں بیچ لینا، تے سب تو کم وقت بھی 12 بجے تک سرکار کری، 8 بجے تو لے کے 12 بجے تک ریڈی مل، دگنا تگنا مال بیچ کے بن گئے، نال دے بیٹھے نے۔ جدو تسی منافع گھٹ رکھو گے تہاڈا مال زیادہ بکے گا، جدو مال کی بیکری زیادہ ہو گئی تو منافع بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جدو ہوں میں کہنا بھی کہ نہیں جی میں 100 روپیہ پیچھے منافع لینا ہی لینا ہے، 100 روپیے پیچھے منافع لینا ہی لینا ہے، ایک تو ظلم ہے نا، تو اللہ نے ظلم کا حساب ہی تو لینا چاہیے۔ جدو تسی کسی تے ظلم کرو گے تو پھر ہی تواڈے تے ظلم ہوئے گا، جدو تسی کسی تے ظلم نہیں کرو گے تواڈے تے ظلم بھی نہیں کرو گے۔ یہ بات پڑھی لکھی، اس واسطے مزدور دا حق، مزدور بڑا ہے، اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ دا دوست ہے، محنت کرنے والا القاسم حبیب اللہ، اللہ دا دوست ہے۔ تو اللہ اپنے دوست نو ضائع کرے گا اس دی محنت؟ ہاں، کدو ضائع ہوئے گی؟ جدو وہ ظلم دے اوپر شروع ہو جائے گا۔ دیہڑی تے مزدور آیا ہے، وہ اپنا ٹائم ضائع کر کے کر دے، کام تھوڑا کرے، دیہڑی پوری لینی ہے جی، تو کام جڑا ہے وہ جی اس طرح کرنا، تو ظلم ہے کر کے گیا۔ اللہ نے اس ظلم دا ان سزا دینی ہے، بیماریاں پا کے۔ میرے بھائیوں، کتنی کتنی کمائی ہے لیکن برکت نہیں۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچیا نہیں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں برکت؟ اس واسطے کہ اسی اگلے دا حق ماریا ہے، اسی اگلے نال ظلم و زیادتی کیتی ہے، جس دی وجہ دے نال اللہ نے اس پیسے چوں برکت اٹھا لی۔ 10 روٹیاں کھا گئے، 20 روٹیاں کھا گئے، پیٹ نہیں بھرتا۔ حلال دی روٹی ایک کھادی ہو گیا نا، شام تک گزرا دیا جناب، سیر ہے کہ اللہ نے برکت پا۔ 100 روپیہ کمایا ہے لیکن حق حلال دا اور جائز منافع نال کمایا ہے،
اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنی برکت رکھنی ہے، اتنی برکت رکھنی ہے، اس کے گھر کے اندر کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ سب تو پہلی اللہ دی نعمت، اللہ نے اس کے بچیاں نوں، اس کے گھر والوں نوں، اس نوں بیماری تو پاک کر دیا، حلال رزق دی۔ جدو حرام کمانا ہے، حرام کھانا ہے اور ظلم و زیادتیاں کرنیاں نے، پھر وہ نکلنا بھی ہے۔ اور ایک نہیں کمایا 1000 روپیہ، لگا 4000 روپیہ، ساری اکھاں دے سامنے نہیں۔ اللہ کی قسم، اے پیسہ ظلم تے اسی طرح برقرار رہ گیا، زیادتی برقرار رہ گئی، نکل بھی گیا، گناہ پھر بھی لکھیا رہ گیا، مطلب گناہ ختم ہو گیا۔ چلو جی میرا 4000 روپیہ لگ گیا، میرا نکل گیا جی، پیسے نکلے، پر ظلم تے اسی طرح لکھیا برقرار رہ گیا نا، کہ اس بندے نے فلاں بندے تے ظلم کیتا ہے، یہ چوری کر کے لے کے آیا، یہ ڈاکہ مار کے لے کے آیا، یہ زیادتی کر کے لے کے آیا ہے، پیسے تو پاوے واپس ہو گئے لیکن وہ گناہ تو برقرار ہے۔ جب گناہ برقرار ہے پھر پیسے بھی نکل گئے، 2 رہتی رہے تو گناہ بھی برقرار۔ کیسا اسی دیکھو اللہ کی قسم سمجھ آ جانی چاہیے سب سارے کو کہ اسی دورہ تیرا نقصان کر لیتے، قبر بھی خراب، آخرت بھی خراب، دنیا دے بھی انسان ذلیل و رسوا۔ اور کی ذلیل و رسوا؟ پہلا عذاب کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کسی بھی گاہ پہ دے گا، وہ دن بدن تنزلی کی طرف گیا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اپنی اصلاح کرو، مزدوری کا خیال رکھو، وہ پسینہ خشک ہون تو پہلے ادا کرو، اور اللہ نو پسند بھی ہے ہاتھ نال مزدوری۔ اور جڑے دوسرے نے انہوں نے آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر تک شرط لگائی ہے دیانت داری نال کام کرے تو پھر اللہ نے اس کا کاروبار بھی پسند ہے۔ اللہ پاک کے پر دعا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔